الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ سماعت فرمایا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الکیم سے مروی ہے کہ حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کی تربیت تین چیزوں پر کرو، یعنی اپنی اولاد کی جو تم تربیت کرتی ہو تو تربیت کرتے ہوئے تین چیزوں کو پیش نظر رکھو۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ حب نبیکم، اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرو، وحب اہل بیت ہی، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کے دل میں نبی کی اہل بیت کی محبت پیدا کرو، اور تیسری چیز وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کی عادت بناؤ کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو یاد کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ ان حملۃ القرآن، بے شک جو قرآن پاک کا حامل ہوگا، قرآن پاک کو یاد کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اور قرآن کریم کے حلال و حرام کے مطابق عمل کرنے والا ہے، فی ظل اللہ یوم القیامت، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عرش الہیہ کا سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی، مع انبیائہ و اصفیائہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اگر نبی کا پیار نہیں تو ایمان سرے سے ہی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ اتنی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مجھے امید ہے اکثر دوستوں کو زبانی یاد ہوگی، اور ضروری بھی ہے، زبانی اس کا یاد کرنا ضروری بھی ہے۔ ہمہ وقت اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ، اپنے والدین عزیز و اقربا دوستوں کو بتاؤ کہ اتنی دیر تک ایمان نہیں ہے جب تک بندہ اپنی ماں اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقربا سب سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کر جب تک اپنے نبی سے پیار نہیں کرتا، ایمان سرے سے نہیں ہے، ایمان نام ہی ان کی محبت کا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا اپنی اولاد کو؟ میری محبت، یعنی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ مراد کیا ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان میں استحکام، مضبوطی پیدا کرو۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی بڑھتی چلی جائے گی، محبوب کے حکم پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، محبوب کے حکم پر عمل کرنا اتنا ہی، محبوب کہے نہ کہے، ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب حکم دے، وہ حکم نہ بھی دے، پھر بھی عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، مگر سمجھانے کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے اپنی امام میں اپنی پگڑیاں مخصوص انداز میں باندھی ہوئی ہیں،
بعض کو دیکھیں گے ان کی ٹوپیاں مخصوص انداز کی ہیں، ہے نا ایسی؟ میں نہ نشانیاں بتاتا ہوں نہ میں نام لیتا ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض کی پگڑیاں مخصوص انداز کی ہیں، بعض کی ٹوپیاں مخصوص انداز کی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں یہ پگڑی تم ایسے کیوں باندھتے ہو، یہ ٹوپی تم نے ایسی کیوں لے رکھی ہے، اس کا جواب ہوتا ہے میرے پیر کی پگڑی ایسی ہے، میرے قائد کی پگڑی ایسی ہے، میرے پیر کی ٹوپی ایسی ہے، میرے قائد کی ٹوپی ایسی ہے۔ کیا پیر نے حکم دیا تھا میری پگڑی جیسی پگڑی باندھا کرو؟ کیا قائد نے یہ کہا تھا میری پگڑی جیسی پگڑی باندھا کرو؟ کیا پیر نے کہا تھا میری ٹوپی جیسی ٹوپی لینا، دوسری ٹوپی نہ لینا؟ تیرے دل میں تیرے پیر کی محبت ہے، اس لیے پیر جیسی پگڑی باندھتا ہے، پیر جیسی ٹوپی لیتا ہے۔ اے کاش تیرے دل میں میرے نبی کی اتنی محبت ہوتی کہ تیرے پیش نظر میرے نبی ہوتے، تیرے پیش نظر میرے نبی ہوتے، کہ میرے نبی کا انداز کیا تھا۔ محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر ہے محبت وہ نہیں ہے جو محبت میرے نبی سے ہونی چاہیے تھی۔ وہ محبت تجھے اپنے قائد سے ہے، وہ محبت تجھے اپنے پیر سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے پیر کی نہیں، اپنے قائد کی نہیں، میری محبت سکھاؤ۔ قیامت کے دن بخشش ہوگی تو میری محبت پر ہوگی۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈالو۔ نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ کیا میں نے کہا؟ نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ قسم کے صحابی ہیں، بڑے جید صحابی ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو 10,000 کا تقریباً 10,000 کا لشکر جرار میرے کریم کے ساتھ تھا۔ صحابہ کرام کی تعداد جو جنگی اسلحہ سے مسلح تھے، لیس تھے، 10,000 کے قریب صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ تھے۔ کچھ گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ اونٹوں پر سوار تھے، اور بعض پیدل بھی تھے۔ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان راستے اتنے آسان اور سہل نہیں تھے جتنے آج ہیں یا بعد میں بنا دیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں کے جانے والے راستے کتنے دشوار گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو صحیح کر دیا جاتا ہے۔ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہ ہوا تھا، لوگوں کا آنا جانا مکہ مکرمہ کی جانب بڑا محدود تھا، کم لوگ آتے جاتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے کافر مسلمانوں کو ایک آنکھ نہ دیکھنا چاہتے تھے، اور مسلمان بھی کافروں سے محبت نہیں کرتے، آنا جانا نہیں تھا۔ اس لیے جب میرے کریم آقا اپنا لشکر جرار لے کے چلے تو بعض اوقات تو کھلے راستے تھے راستے میں، اور بعض اوقات تنگ راستے تھے، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہے، وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی ایسے راستوں سے گزر کر تشریف لے گئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بھی میرے نبی کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسے پہاڑی راستے سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آج بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا پہاڑیوں کو کاٹ کر سڑک بنائی گئی ہے۔ جس طرح یہ موٹر وے اسلام آباد کو جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے پہاڑیاں کاٹ کر سڑک بنائی گئی ہے، اسی طرح پہاڑیاں کاٹ کر سڑک بنائی گئی ہے۔ اس وقت پہاڑیوں کو کاٹا نہیں گیا تھا، اور یہ سڑک بھی نہیں تھی، وہ تو پاک ڈنڈیاں تھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا 2 پہاڑ تھے جن کے درمیان سے راستہ گزرتا تھا۔ ایک پہاڑ پر ایک درخت اگا ہوا تھا، پہاڑی درخت اگا ہوا تھا، اور وہ درخت راستے کی جانب جھکا ہوا تھا، یہ اس کے ڈار راستے کی جانب جھکے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا اپنی اونٹی پر سوار تھے۔ جب حضور وہاں سے گزرے، عبداللہ ابن عمر وہاں میرے نبی کے ساتھ ہے، حضور سر جھکا کر وہاں سے گزرے، اونٹی پر بیٹھے ہوئے۔ اگر ویسے بندہ گزرے تو ڈر تھا کہ پیشانی اس درخت کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ حضور سر جھکا کر گزرے تھے،
میرا ایمان ہے، یقیناً آپ کا بھی ایمان ہوگا، میرے نبی اشارہ کرتے درخت ضرور اوپر ہو جاتا۔ الحمدللہ تعالیٰ رب کریم نے میرے نبی کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ چاند کو اشارہ کرے چاند اپنا سینہ چیر دیتا ہے، درختوں کو حکم دے وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں، پتھروں کو حکم دے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے ہمہ وقت ایسے کیا نہیں ہے، امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ بنایا، ایک طریقہ بنایا۔ میرے نبی نے اس کو اشارہ نہیں کیا کہ اوپر ہو جا میں نے گزرنا ہے، نہیں، خود سر جھکا کر اس کے نیچے سے گزر گئے۔ جو لوگ اونٹوں پر سوار تھے وہ سر جھکا کے نیچے سے گزر گئے، جو گھوڑوں پر سوار تھے ان کو سر جھکانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، وہ ویسے گزر گئے۔ یہ ایک عام سی بات تھی۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اہل ایمان مدینہ طیبہ والے اب مکہ مکرمہ کی طرف کثرت کے ساتھ آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ اب ان کا آنا جانا ہو گیا تھا۔ جب آنا جانا عام ہوا تو پھر راستے بھی کھلے بن گئے، پہاڑیوں کو توڑ دیا گیا، راستوں میں انہوں نے منازل بنا دی۔ منزل سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب ثروت لوگ یا چندہ اکٹھا کر کے لوگ راستے میں ایک دن اور ایک رات، سارا دن چلتے رہیں، رات ٹھہرنے کے لیے کچھ مکانات بنا دیتے تھے، جانوروں کے باندھنے کے لیے کھونٹے وغیرہ بنا دیتے تھے، جگہ صاف کر دیتے، یہاں جانوروں کو باندھ لیں گے، پانی کا انتظام کر دیتے تھے، بعض صاحب ثروت کہ رات یہاں گزاریں گے۔ اس کو ایک منزل کہا جاتا تھا۔ پھر کہ 3 منزلوں کا راستہ یا 3 راتوں کا راستہ طے کرنے والا مسافر ہے، نماز قصر کی جائے گی، یہ کہا جاتا ہے۔ 3 منزلیں، ایک منزل اتنی دور بنائی جاتی تھی، تقریباً 30-32 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک منزل بناتے تھے، تاکہ سارا دن سفر کرنے والا شام کو وہاں جا کے آرام کر سکے۔ چھوٹے موٹے مکانات بھی بنا دیتے کہ بارش وغیرہ آ جائے، آندھی وغیرہ ہو تو مکانوں کے اندر لوگ آرام کر سکیں۔ منازل بنا دی گئی تھی، لیکن وہ پرانا راستہ وہ وہی راستہ تھا، تنگ راستہ بھی تھا اور فاصلہ بھی زیادہ تھا۔ جو نیا راستہ بنا، راستہ بھی قریب کا تھا اور صاف ستھرا راستہ تھا، جانوروں کے لیے بھی گھاس پانی کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر وہ پرانا راستہ ہی اختیار کرتے، نیا راستہ اختیار نہ کرتے۔ کسی نے کہا عبداللہ اب تو نئے راستے بن گئے ہیں، تم پرانا راستہ کس اختیار کرتے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں وہی راستہ اختیار کروں گا جو میرے نبی نے اختیار کیا تھا۔ حالانکہ میرے نبی نے حکم نہیں دیا تھا یہ راستہ اختیار کرو، اس وقت تھا ہی وہ راستہ، جاتے ہی اس راستے سے تھے۔ میرے نبی نے کوئی اسپیشل تو راستہ اختیار نہیں فرمایا تھا، جس راستے سے عموماً لوگ جاتے تھے میرے نبی اس راستے چلے گئے۔ جب عبداللہ اس درخت کے قریب سے گزرتے، اونٹنی پر سوار ہوتے، سر جھکا کر گزرتے، ساتھی بھی اسی طرح کر لیتے، درخت جو موجود تھا۔ پھر حوادث زمانہ کی وجہ سے، مرور زمانہ کی وجہ سے وہ درخت کہیں گر گیا یا کسی طوفان کی نظر ہو گیا، تیز ہوا چلی درخت ٹوٹ گیا، یا کسی چرواہے نے کاٹ دیا، بہرحال جو بھی ہوا اب درخت وہاں موجود نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرے اور سر جھکا کے گزرے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ اب تو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، درخت تو موجود نہیں ہے، پھر سر جھکا کے کیوں گزر رہے تھے؟ فرمان لگے اللہ کی قسم، نہ پہلے سر درخت کی وجہ سے جھکاتا تھا، نہ اب سر درخت کی وجہ سے جھکاتا ہوں، میں صرف اس لیے جھکاتا ہوں یہاں میں نے اپنے نبی کو سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ میرے نبی کی محبت کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا، میرے نبی کے پیار کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا۔ اگر تم اپنی اولاد کے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا کر دو گے، میرے نبی کے حکموں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا جو میں پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کر چکا ہوں کہ کسی بندے نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا تھا میرے دامن میں بہت ساری عبادات تو نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ کیا ہے بھلا؟
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ انت مع من احببتا، پھر تجھے فکر کس بات کا ہے قیامت کا، تو اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اسے کس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا؟ میرے نبی کے ساتھ۔ تو جو میرے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن میرے نبی کی غلامی میں اٹھے گا، میرے نبی کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا قو انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، والدین کو، عز و کربا کو، قبیلے خاندان والوں کو، اپنے یاروں کو، قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ نار، اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا کی آگ پتھر کو جلا نہیں سکتی، بلکہ اگر باریک پتھر جو ریت کی شکل میں ہوتا ہے یا مٹی آگ پر ڈھال دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں فیکٹریوں میں، دکانوں پر آگ بجھانے کے آلات موجود ہوتے ہیں، وہاں سلنڈروں کے ساتھ ساتھ، پانی کے پائپ کے ساتھ ساتھ ریت کی بالٹیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں رکھی ہوتی ہیں؟ کہ اگر جلتی ہوئی آگ پر ریت مناسب مقدار میں ڈال دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ پتھروں کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح دنیا کی آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو آگ لکڑی کی طرح نہیں جلاتی، انسان کو آگ لکڑی کی طرح، موم بتی کی طرح نہیں جلاتی، مگر جہنم کی آگ میں انسان بھی گھاس پھوس کی طرح جلتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ میرا اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اپنی اولاد کو پھر آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپنی اولاد کے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا کر دو، یہ جہان بھی سنور جائے گا، اگلا جہان بھی سنور جائے گا۔ ہر والدین اپنی اولاد کی عظمت کے متمنی ہوتے ہیں، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے یہی نسخہ ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کر دو، اس جہان میں بھی رب کے محبوب بن جائیں گے، قیامت کے دن بھی عزت کا تاج میسر آ جائے گا، اور پھر تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ جب تم اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ گے پھر تمہارے دل میں بھی میری محبت پیدا ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ تم بھی قیامت کے دن میرے دامن کرم سے وابستہ ہو کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ محب اہل بیت ہی، میرے نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ میرے قریب سے کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کو وہ پا نہیں سکتا، یعنی وہ دور ہے خواہ زمانے کے اعتبار سے، جس طرح ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت پیدا کی ہے، اپنے نبی کی محبت پیدا کی ہے، اپنے نبی کے صحابہ کی محبت پیدا کی ہے۔ ہم ان کو پا تو نہیں سکتے مگر ہمارے دلوں میں ان کی کیا بلا، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، الحمدللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا تھا محبت ہے ان کے دلوں کی، ان کی ہمارے دلوں میں محبت ہے ان کی، لیکن ان کو پا نہیں سکتے، ہم ان صحابہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اہل بیت مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر سکتے، ہمارا کتنا بھی چاہے کہ ہم دیکھیں علی المرتضیٰ کیسے تھے، صدیق اکبر کیسے تھے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر سکت نہیں دیکھ سکتے، ان کا زمانہ بیت گیا، ہم بہت عرصہ بعد میں آئے، محبت ہے مگر ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ پا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسی محبت کا فائدہ ہوگا؟ میری کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ اب میرے نبی کے اس اشارے گرامی کو سمجھیے، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کرو،
میری اہل بیت کی محبت پیدا کر دو۔ دراصل میرے نبی تم سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تم بخشے جاؤ، وگرنہ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی محتاج محبت نہیں ہیں، میرے نبی محتاج محبت نہیں ہے۔ میں محبت کا محتاج ہوں تو ہوں، میں کہوں تم مجھ سے محبت کرو، مجھے پروٹوکول ملے گا، میری عزت بڑھ جائے گی۔ میرے نبی سے محبت تو میرا اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ کسی کی محبت کے محتاج تو نہیں ہے۔ دراصل بات یہ کہ میرے نبی کے دل میں تمہاری محبت ہے، اپنی امت کی محبت ہے۔ میرا اللہ ارشاد کرام قدر فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، ایمان والو جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے میرے محبوب سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، بے چینی میرے نبی کو ہو جاتی ہے۔ میرے نبی تمہارے حریص علیکم، تمہارے بڑے حریص ہیں، بہت چاہنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قصر نماز سفر میں پڑھی جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کا، تم حالت سفر میں ہو تو کوئی مذاق نہیں، اپنی نماز میں قصر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے سفر بڑے آسان ہو گئے ہیں، دشمنوں کا خوف بھی ختم ہو گیا، جہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، کیا 4 رکعتیں نہ پڑھ لیا کریں؟ میں 2 رکعتوں کے بجائے 4 کر لیتے ہیں۔ اب سفر بھی آسان ہے اور دشمن کا خوف بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا تھا نا، سفر دشوار گزار ہے، دشمن کا خوف ہے، تو تمہیں کوئی حرج نہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ تو اب تو آسانی ہو گئی ہے، 4 نہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت عمر نے جواب دیا میں نے اپنے نبی سے پوچھا تھا، یہی پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم 2 کی بجائے 4 رکعتیں نہ پڑھ لیا کریں، تھوڑی سی محنت ہی ہو جائے گی نا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا 2 ہی رہنے دو، جو رب نے احسان فرمایا اس کو قبول کیے رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی اللہ، اپنی امت کی کتنی آسانی کے متمنی ہیں۔ میرے نبی عبادت فرماتے تھے، ان کو عبادت میں مزہ آتا تھا۔ میں دعوتاً کہتا ہوں جو دوست پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور محبت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے میں لطف آتا ہوگا۔ جو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو نماز میں لطف آتا ہوگا۔ تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی کا درجہ تو بڑا بلند ہے۔ میرے نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کو تو نماز میں بڑا لطف آتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، ان پر تو اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا تھا، ان کے تو مزے میں لطف میں اضافہ ہوتا تھا۔ وہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میرے اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو کھڑے تو ہو جایا کرو لیکن تھوڑی دیر کھڑے ہوا کرو۔ ساری رات کھڑے رہتے ہو، تھوڑی دیر کھڑے ہوا کرو۔ اللہ نے ان کو فرمایا ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، تھوڑی دیر کھڑے ہو کرو۔ کتنا مزہ آتا تھا میرے نبی کو نماز پڑھنے میں، اور رمضان مبارک میں پھر یہ مزہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے نبی نے ایک شب نماز عشاء کے بعد نوافل ادا فرمائے۔ کیا کیا؟ نوافل ادا کیے۔ شدہ صحابہ کو پتہ چل گیا، اگلی رات نوافل ادا کیے، کئی صحابہ بھی آ گئے، ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ نوافل ادا کریں گے۔ جس طرح کوئی بندہ محبت رکھتا ہے میں فلاں کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرے نبی سے اعلیٰ امام کون ہو سکتا ہے کہ جن کی اقتداء میں نماز ادا کی جائے؟ صحابہ نے کہا ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اگلی رات آئی، تیسری یا چوتھی رات، اتنے صحابہ آ گئے کہ مسجد نبوی میں یوں کہیے تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، ساری مسجد بھر گئی۔ میرے نبی نہیں آئے، میرے نبی نہیں آئے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، اپنی اپنی نمازیں پڑھی، گھروں کو چلے گئے۔
اگلے دن میرے نبی فرمان کے تم رات آئے تھے نا، مجھے پتہ ہے تم اتنی کثرت کے ساتھ آ گئے تھے، میں نے خیال کیا کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے یہ نماز بھی پڑھا کرو، پھر وہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی، میرے بعد والے امتی پڑھ نہ سکیں گے، اس لیے میں آیا ہی نہیں ہوں تاکہ میری امتیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہو گئی نماز تراویح ہے، میرے کریم آقا نے روزانہ نہیں پڑھی تھی تاکہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ سنت رہ گئی اور سنت صحابہ ہو گئی۔ کتنے میرے آقا کریم ہیں، فرمایا حج کرو، اقرا بن حابس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہر سال حج کریں، میرے نبی چپ رہے، پھر کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حج فرض ہے، ہر سال فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ مگر ہر سال فرض ہے، نماز ایک دن میں 5 مرتبہ اور روزانہ فرض ہے، روزے سال کے بعد ایک مہینہ فرض ہے، اور حج کے لیے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، میرے نبی چپ رہے، انہوں نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں ہر سال فرض ہے، میرے نبی پھر چپ رہے، 30 مرتبہ کی کریم آقا پوچھ رہا ہوں حج ہر سال فرض ہے، میرے نبی چپ رہے نہیں بولے۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے خیال کیا میں نے غلطی کی ہے، حضور ناراض نہ ہو گئے ہوں، میری بات کا جواب ہی نہیں، وہ بیٹھ گئے، جب وہ بیٹھ گئے سکون ہو گیا، سارے صحابہ خاموش بیٹھے تھے کہ کہیں حضور ان سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، معلوم نہیں اب کیا فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا سنو میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو کر لیا کرو، کیا بولا؟ حکم دوں تو کر لیا کرو، منع کروں تو رک جایا کرو، منع کروں تو رک جایا کرو، میں چپ رہوں چپ رہا کرو، جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں، میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں، جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ ہو سکے تو نہ صحیح۔ سنو تم پوچھ رہے تھے ہر سال حج فرض ہے، میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم کر نہ سکتے، بس جو میں نے کہہ دیا ایک مرتبہ تو کر لو، پھر تمہارا جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ اپنے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ، میں اپنی امت کے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ کتنے کریم ہے میرے نبی، کتنے کریم ہے، کتنے کریم ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا میرے نبی فرماتے میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ لیا، اے اللہ میرے ساتھ وعدہ فرما، اور تو وہ ذات بابرکات ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ رب کائنات فرمایا محبوب کیا وعدہ لینا چاہتے ہو، حالانکہ وہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اسے علم ہے کون کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر بھی پوچھا محبوب کیا وعدہ لینا چاہتے ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ صحابہ کو بتایا، میرے نبی نے اے صحابہ میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے، یہ بتانا بھی بڑی بات ہے، کیا بولا؟ یہ بتانا بھی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ لوگوں کو بتا دیا، میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا۔ رب نے فرمایا کیا وعدہ لینا چاہتے ہو، تو میں نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں انسان ہوں، بشر ہوں، اگر کبھی غصہ میں آ جاؤں، کوئی مجھے ستائے، میری گستاخی کرے، میری نافرمانی کرے، مجھے غصہ آ جائے، میں غصہ میں آ کر اپنے کسی امت کو بد دعا دے دوں، مولا وعدہ کر تو قبول نہیں کرے گا، میری بد دعا کو قبول نہیں کرے گا، وعدہ کر میری بد دعا کو دعا میں بدل دے گا۔ اگر میں غصہ میں آ کر اپنے کسی امتی پہ لعنت کر دوں، میرے ساتھ وعدہ کر تو قبول نہیں کرے گا، اس لعنت کو رحمت میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا پیار کرتے ہیں میرے نبی اپنے امتیوں کے ساتھ، کتنی محبت فرماتے میرے نبی اپنے امتیوں کے ساتھ۔ اسی محبت کا تقاضا تھا، اسی محبت کا تقاضا تھا کہ میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کرو، مجھے فائدہ نہیں ہے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو فائدہ ہو جائے گا، وہ جنت پہ چلے جائیں گے۔ میری اہل بیت کی محبت کرو، میری اہل بیت کو تو فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو محبت کرو یا دشمنی کرو، ان کا کیا نقصان، ان کو کیا فائدہ، مگر فائدہ تمہاری اولاد کو ہو جائے گا۔ میری اہل بیت کے دامن کرم سے وابستہ ہو کہ وہ بھی جنت پہ چلے جائیں گے۔ اور تیسری چیز وہ قرأۃ القرآن، اور قرآن پاک پڑھنا اپنی اولاد کی عادت بنا دو۔ جب تم خود قرآن پاک کی تلاوت کرو گے نا، تمہاری اولاد بھی قرآن پاک پڑھے گی۔
اپنی اولاد کو حکم دو کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کہ قرآن پاک کا حامل کہتے اٹھانے والا، مراد دل میں قرآن پاک کو جگہ دینے والا، دل میں اٹھانے والا، جس نے قرآن پاک کو کچھ یاد کیا اور پھر اس پر عمل کیا، میں نبی فرماتے قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا صلی اللہ تعالی حبیبی دائما ابدا، کچھ وہ لوگ ہوں گے، کیا بھلا کچھ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے سروں پر ایسے تاج سجائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی۔ مراد کیا ہے کہ دن کے وقت اگر آپ بلب جلاتے ہیں تو بلب کا فلامنٹ یا خود بلب تو روشن نظر آتا ہے، مگر اس کی ضیاء پاشوں، اس کی شعاعیں پھیلتی ہوئی نظر نہیں آتی، یعنی اس کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے دب جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے نا ایسے۔ یعنی جو عام واٹ کا بلب جلاتے ہیں، زیادہ وولٹیج کا بلب نہیں ہوتا، عام واٹ کا بلب ہوتا ہے، وہ بلب تو جلتا آپ کو نظر آتا ہے، مگر وہ شعاعیں جو اس سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں وہ شعاعیں نظر نہیں آتی، سورج کی شعاعوں کے سامنے وہ مٹ جاتی ہیں۔ بلب کا رخ دوسری طرف ہو نا، رات کے وقت دوسری طرف ہو تو آپ کو بلب کے پچھواڑے سے بھی اس کی روشنی نظر آتی ہے، لیکن دن کو روشنی نظر ایسے ہی ہے نا۔ سبب کیا ہوتا ہے کہ دن کی روشنی کے مقابلے میں روشنی ماند ہوتی، دب جاتی ہے، مگر قیامت کے دن ان تاجوں کی روشنی کی شعاعیں سورج کی روشنی میں بھی نظر آئیں گی، اتنے وہ روشن و تاباں تاج ہوں گے۔ اہل معاشر دیکھیں گے میدان معاشر میں، اہل معاشر دیکھیں گے میدان معاشر میں، یہ کون لوگ ہیں جن کو جنت کا لباس پہنایا گیا ہے، جن کے سروں پر ایسے تاج سجا دیے گئے ہیں، کیا یہ انبیاء ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، وہ سوال کریں گے کیا یہ انبیاء ہیں، کیا یہ رسولان اعظام ہیں جن کو اتنی عزت اور عظمت، اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے؟ تو منادی ندا کرنے والا اللہ کی جانب سے اعلان کرے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن کریم کو صحیح پڑھا پھر اس پر عمل بھی کیا۔ یہ درجہ کن کو ملا بتا دیجئے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حامل بنا دو، یہ درجہ تم کو مل جائے گا۔ میرے نبی تیرا بھلا چاہتے ہیں، تیری عزت چاہتے ہیں، تیرے شرف اور کرامت کے متمنی ہیں کہ قیامت کے میری امتیوں کو عزتیں میسر آ جائیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ تو والدین کو اجر ملے گا نا، سوچو جس کے اپنے گھر میں آفتاب ہے اس کا عالم کیا ہوگا، یعنی جو خود پڑھ کر عمل کرنے والا ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیے جو قرآن پاک پڑھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ عالم دین ہے۔ قرآن ہم یاد رکھیے، میں اتنی سی بات بتا دوں، آپ سارے عالم دین ہیں۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا۔ میں آج ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں سعد بن عبداللہ تستری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضور داتا صاحب ان ملنگوں کی جو اپنے جسم پہ راکھ ملے بیٹھے ہوتے ہیں، لنگوٹے باندھے بیٹھے ہیں، علماء کی مخالفت کرتے، کہتے علم کیا ہے مولویوں کے بعد، ہماری نمازیں قائم ہیں، ہے نا ایسے؟ وہ ہے نا کثرت کے ساتھ، ایسے ہے نا جعلی پی بنے ہوئے ہیں نا ایسے۔ حضور داتا صاحب فرماتے میں بھی ان کو ولی مانتا ہوں، کیا بھلا میں بھی ان کو، مگر شیطان کے ولی مانتا ہوں، اللہ کے ولی نہیں۔ ان سے پوچھو علم کے کورے، وہ کہتے ہیں علم کی ضرورت کیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں مولوی بننے کی۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں سہل بن عبداللہ تستری کے حوالے سے، بتاؤ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ سارے بتا دو۔
یہ علم ہے کہ جہالت ہے؟ علم ہے، اور دنیا کا ہے کہ دین کا ہے؟ یہ دنیا کا علم تو نہیں ہے، دین کا ہے۔ یہ حل چلانے کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ مل چلانے کا طریقہ تو نہیں ہے، دین کا علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ فرماتے پھر محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ علم ہے کہ جہالت؟ علم دین کا ہے کہ دنیا کا؟ فرماتے جب تو اتنا عالم دین نہیں بنتا تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ جب تک تیرے پاس دین کا اتنا علم نہیں آتا تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ پھر آپ کو نماز کا علم ہے، ایک دن میں کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ طریقہ جانتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ کا علم ہے، جانتے ہیں کتنی دی جاتی ہے؟ حج کا علم ہے، جانتے ہیں کب کیا جاتا، کہاں کیا جاتا ہے؟ روزے کا علم ہے، سحری افطاری کے اوقات کو جانتے ہو؟ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے جانتے ہو؟ جن سے مکروہ ہوتا ہے جانتے ہو؟ پھر عالم دین کسے کہا جاتا ہے؟ آپ علم دین رکھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کی زبانوں کو، ہونٹوں کو آگ، جہنم کی آگ کی کینچوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ کچھ وہ تھے کہ جن کی اتنی الٹی آئی ان کی آنتڑیاں، میدا منہ سے باہر نکل کے وہ جہنم کی آگ کے کوئلوں پر پڑا تھا اور جل رہا تھا۔ یہ بھی جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے اس کے گرد یوں چکر لگا رہے تھے جس طرح کولو بیل کے گرد، بیل کولو کے گرد گھومتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے خود عمل نہیں کرتے۔ آپ کو علم ہے نا سب کچھ کا، پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جس سے علم دین پڑھا، علم قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا جا میدان معاشر میں تنہا جنت میں نہ جا، جس کو تیرا جی چاہے اس کو ساتھ لے کے آ۔ اب میرے نبی کیا چاہتے ہیں؟ تیری اولاد کو اتنی عزت مل جائے، تنہا جنت میں نہ جائے بلکہ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو قرآن پاک کا حامل بنا دو۔ کیا کرو؟ قرآن پاک کا حامل بنا دو۔ ہو سکے تو خود حامل قرآن بن جاؤ، ہو سکے تو خود حامل قرآن بن جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام اشارے گرامی قدر فرمائے قیامت کے دن پھر تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اصفیاء کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہ مرتبہ تمہارا وہ ہوگا۔ الحمدللہ تعالیٰ اس وقت مسجد میں ہم سارے موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر اے سی چل رہا ہو، اگرچہ نہیں چل رہا، اے سی چل رہا ہو تو فائدہ سب کو ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ کو بھی ہے، ادنا کو بھی ہے، مرتبہ سب کا برابر نہیں ہے، مرتبہ فائدہ سب کو ہے۔ اس طرح مرتبہ تو نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر رب کریم کی رحمت کا فائدہ یہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، ان کو بھی میسر آئے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت سے نوازے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ 3 چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہوگی۔ بتائیے پہلی چیز کیا ہے؟ کریم آقا کی محبت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ان کی اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ رات میں کہیں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، ان لوگوں نے مجھے بتایا، امام مسجد نے اور لوگوں نے مجھے بتایا شاہ جی پچھلے سال آپ نے ہماری مسجد میں تقریر کرتے ہوئے جھوٹ کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ جھوٹوں پر اللہ کی آپ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، میرے مرید ہو، تو جھوٹ نہیں بولنا۔ رات انہوں نے مجھے خبر دی شاہ جی سال ہو گیا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ پچھلے سال آپ تقریر کا اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے جھوٹ نہیں بولا، کمیٹی بنائی ہے، جھوٹ نہیں بولے، ایک دوسرے پوچھنا ہے جھوٹ تو نہیں بولنا آج، اور الحمدللہ تعالی سال گزر گیا ہم نے جھوٹ ہے۔ مزہ یہ ہوتا ہے کہ سنیں تو اس پر عمل بھی کریں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے کوشش کیجئے
اولاد کو تربیت اسی انداز سے کریں اور خود بھی اس کو اپنائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔